فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، پھر یتیموں اور پھر مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم میں سے تھوڑے اس بات پر قائم رہے، یعنی یہ جو عہد ہم نے لیا تھا بنی اسرائیل سے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کے جو لوگ ہو ان میں سے کم لوگ اس بات پر قائم رہے اور زیادہ جو ہے وہ پھر گئے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پرانا عہد یاد دلا رہے ہیں کہ توریت شریف میں ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا اور تم نے عہد کیا تھا، کیا عہد کیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تم بدل گئے، عبادت بچھڑے کی کرنے لگ گئے، اور اس کے علاوہ پھر مختلف جگہوں پر مختلف وقتوں میں یہ عبادتوں کو پھیرنے لگے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے والدین کے ساتھ احسان کو چھوڑ دیا، جتنی بھی یہ نیکیاں یہاں پر ذکر کی گئی ان نیکیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی پتہ چلا کہ یہ عبادتوں میں کس قدر افضل عبادت ہے کہ جہاں ساتھ ہی اپنی عبادت کا کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین پر احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کس قدر اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے ساتھ بالکل متصل رکھا۔ ان کے ساتھ بھلائی کرنا، وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا، مال کے ذریعے ان کی خدمت کرنا، ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کو ماننا، جب وہ کہیں جو حکم کہیں اس کو بجا لانا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب اس کے اپوزٹ کرتے ہیں، اب جی ہونے ٹائم نہیں، شام ہی کہنا شام کو ٹائم نہیں ہے، صبح لے آؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ہم آگے سے ان کو تاریخیں دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں جو میں فلانے ٹائم میں کر لوں گا۔ نہیں، جب والدین نے حکم دے دیا اسی وقت اس کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو چیز بڑی اہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیان فرمائی وہ ہے حقوق العباد۔ بات سمجھ لیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ جو معاملات کو ذکر کیا یہ بڑا اہم ہے۔ حقوق العباد بہت زیادہ ضروری ہیں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین اور اس کے بعد قریبی رشتہ دار جو خونی رشتہ دار ہے وہ آتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہمارا گھر کا بچہ، ہمارا بھتیجا، ہمارا بھانجا، ہمارا جناب وہ گھر کی بالکل بھتیجی بھانجی، وہ کھانا کھانے سے لاچار ہے اور ہم پوری دنیا کی خدمت کر رہے ہیں۔
ہم راشن جا کے دے رہے ہیں چھٹے محلے میں، ہم جا کے دے رہے ہیں جناب کسی دوسری جگہ میں، اور اپنے بھائی کا بیٹا، اس بھائی کا بیٹا جو بھائی مر گیا، بچہ یتیم ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ہم ان کی کفالت نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہم سوشل میڈیا پہ دکھا نہیں سکیں گے نا، وہاں ہماری واہ واہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہاں اگر ہم خدمت کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے اپنا رشتہ دار اس خدمت کی طرف سے چنگی کر لیں. لیکن اگر ہم نے جناب لوگوں کو جا کے دور جا کے راشن پانی دیا تو تصویر بنائیں گے، فیس بک پہ ڈالیں گے، سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، اور جناب طرح طرح کی ایپس میں ڈالیں گے، بڑی واہ واہ ہوگی، جناب بڑے سخی ہیں. تو دوسروں کی مدد ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم سخی کہلائے جائیں، ہم اس لیے نہیں کر رہے. قرآن فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت حقوق العباد کی جو ہے، حسن سلوک کی جو ہے، وہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کو ہے. تمہارے جو قریب کے رشتہ دار ہیں، بالکل قریبی جتنے خون کے رشتے بنتے ہیں، ان کی خدمت کرو، یہ زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جب قریبی رشتہ داروں کی خدمت کر لو، اس کے بعد پھر کس کا نمبر آتا ہے؟ یتیموں کا، چاہے وہ کوئی بھی یتیم ہے، اپنا قریبی رشتہ دار ہے یا دوسرا ہے. قریبی رشتہ داروں کو تو پہلے لے لیا، اس کے بعد جو یتیم ہے پھر اس کی، پھر اس کے بعد مسکین کی. یوں درجہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کب کس کی مدد کس وقت کرنی ہے. ہم نے درجے کیا بنائے ہیں؟ ہم نے درجے یہ بنائے ہیں کہ کس کی مدد کرتے وقت مجھے لوگ زیادہ سخی دیکھیں گے. ہمارے درجے کیا ہیں اور اللہ کے درجے کیا ہیں؟ تو اس لیے اپنے درجات کو چھوڑ کر اللہ کے درجات کی طرف جائیں. وہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی طرف زیادہ توجہ فرمائی ہے، کہ ہم نے کس کی طرف زیادہ جانا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات اس آیت میں آپ نے فرمائی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو. ہم کتنی اچھی باتیں آج کل کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. ہم تو جناب ہماری تو زبان پر منٹ منٹ میں گالی آتی ہے، منٹ منٹ میں جناب ہمارا تکیہ کلام گالی ہے. ہم کسی کو اچھے الفاظ سے تو پکار ہی نہیں سکتے، ہم تو جناب برے الفاظ سے پکارتے ہیں. وہ اور جناب میں تو بڑا منہ پھٹ آدمی ہے. بھائی منہ پھٹ آدمی ہو تو اپنے گھر میں رہو یار. یہ آج کل ایک وتیرہ بنا لیا، لوگوں کی دل آزاری کرنے کا ایک سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا ہے کہ بھائی میں تو سیدھا آدمی ہوں، میں تو منہ پھٹ آدمی ہوں، جو بات آتی ہے منہ پہ بولتا ہوں. تم منہ پہ بولتے ہو تو تمہیں کیا رب نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم جناب جس کی چاہے دل آزاری کرو، جس کو چاہے تم جو مرضی بول دو؟ نہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھے زندگی گزارنے کا پورا ایک طریقہ کار ہمیں دے دیا کہ آپ نے لوگوں سے نرم بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے، بری بات نہیں بولنی، بد اخلاقی نہیں کرنی. اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ لوگوں کو اچھائی کی دعوت، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے ڈنکے بجاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. یہ سب سے اچھی باتیں ہیں. پھر ان تمام باتوں کو ہم اگر اپنے سامنے رکھیں، یہ جو بنی اسرائیل کی حالتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اگر ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں، یہ بظاہر ان کے لیے خطاب تھا کہ تمہیں یہ باتیں بولی، تم نے ان کو چھوڑ دیا. اگر ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں تو پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ جو باتیں ان کو رب نے فرمائی تھیں وہ ساری آج ہمیں پائی جا رہی ہیں. لوگوں سے نرم بات ہم نہیں کرتے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہم نہیں کرتے، یتیموں مسکینوں کا خیال ہم نہیں رکھتے. یہ ساری باتیں، اور ہم عبادتیں کرنے میں کتنے تیز ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. نمازیں تو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، روزے ہم سے رکھے نہیں جاتے، یہ سارے معاملات ہم سے نہیں ہوتے. اور ہم جناب وہی جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ ہم خود اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار بنائے بیٹھے ہیں کہ نہیں جناب جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں. یہ وہ کل والی باتوں سے ہی اٹیچ ہیں یہ باتیں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. اگر ان باتوں پر عمل نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مت دیں. یہ مت سمجھیں کہ آپ جنتی ہیں، یا یہ مت سمجھیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا. یہ دو چار جو ہے نا وہ قسم کی عبادتیں کر کے، یا صرف نعت خوانی کر کے، یا صرف یہ سمجھ کے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں سنی ہوں. سنی ہونا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ میں کوئی نعت خوانی کو برا کہہ رہا ہوں، برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نعت خوانی کے ذریعے جو ہم نے اپنا معیار بنا لیا ہے نا جنتی ہونے کا، یہ برا ہے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی تعلیمات میں یہ نہیں فرمایا کہ بس صرف نعت خوانی کرو. انہوں نے نعت خوانی کے ساتھ پورا فتاوی رضویہ بھی ہمیں دیا ہے نا، حتیٰ بخشش دی ہے، نعت خوانی کی کتاب دی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے 33 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ بھی دیا ہے کہ اس پر بھی عمل کرنا ہے. بھائی خالی نعت خوانی نہیں کرنی. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سچا پکا سنی بنائے اور عمل والا سنی بنائے، سن والا سنی نہ بنائے. آمین بجاہ نبی.